السلام علیکم ڈیئر افیکٹیز. ابھی میری ایک فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی ہے. اچھا وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو اپنا مدعا بتایا ہے جی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا جی یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے، اور گورنمنٹ کم از کم یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں اس میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں اس کو معاملے کو کنکلوڈ کرانے کے لیے افیکٹیز کو سپورٹ کریں، نہ کہ ان مجرمان کو. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جو پتہ چلی ہیں وہ یہ ہے کہ اس معاملے کو نیب کے آفیسز کے اندر دبایا جا رہا ہے، اور اس کو معاملے کو لٹکانے کے لیے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ جو نورہ کشتی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کورٹ کے اندر، اور اس میں جسٹ ٹائم بائے کیا جا رہا ہے، اس کا ایڈن کے وکیل کا پیش نہ ہونا اور جج کا فیصلہ نہ دینا، بیل کا کینسل نہ ہونا اور پروٹیکشن دیا جانا، یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے لنک کرتی ہیں کہ ایڈن والوں کو نہ صرف جو ہے وہ ایک تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، بلکہ ایڈن کے مالکن کو باقاعدہ ٹائم بھی دیا جا رہا ہے. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ افیکٹیز کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بالکل ہی سمجھنے کے ناقابل تلافی ہے. ایک بندہ آج جو آیا وہ تو معذور تھا بیچارہ سعودی عرب سے، اور اس کو اندر نہیں جانے دیا گیا تو باہر بیچارہ اپنی جو چیئر لے کے آیا تھا اسٹول وہ اس پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس حد تک یہ ظلم و زیادتی کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے، اس کے لیے آج 2-3 سینئر جو لاء فرمز تھیں ان سے بھی ہم نے مشاورت کی، تاکہ ہم نے کہا کراس چیک بھی کرنا چاہیے بھی کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں آج جو میٹنگ ہوئی ہے ایک دو سینئر ڈفرینٹ جو نیب کے ایکسپرٹس تھے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں ابھی اس وقت ریسنٹ اس کے لاہور ہائی کورٹ بار کے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ یہ جو کیس ہے اس کو لٹکانے کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ کیس تھوڑا سا ٹائم اس کو لگائیں، تاکہ 6 ماہ لگ جائیں گے. تو اس کے بعد جو الیکشنز آ رہے ہیں BD الیکشنز کے بعد دیکھا جائے اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں کچھ چینجنگ تبدیلیاں آ رہی ہیں. پرویز لائی کی وزارت اللہ کی خبریں اور اس طرح کے ڈفرینٹ، تو پرویز لائی کے ساتھ بھی کافی تعلقات ہیں انجم امجد کے. اس لحاظ سے اس کیس کو اپنے لحاظ سے اوکے کروانے کے لیے، اپروو کروانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو اس معاملے میں اب یہ دیکھیں کہ نیب بھی اس میں جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ایڈن افیکٹس کا، بلکہ آج جو پروسیکیوٹر تھا جب یہ بات عدالت میں کی گئی جی کہ جو میڈم ہے وہ اس فریز کوشنڈ گھر میں رہ رہی ہیں، تو یہ ایک زیادتی ہے. اور کسی قانون میں نہیں لکھا کہ مجرم جو ہے وہ نیب کی کوشن زدہ پراپرٹی میں فریز پراپرٹی رہ سکے. تو جو پروسیکیوٹر تھا وہ اس بات کو مائنڈ کر رہا تھا، وہ برا منا رہا تھا جی کہ یہ نیب پہ کیوں بات ڈالی جا رہی ہے، اگر وہ رہ رہی ہے گھر میں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے، کس قانون میں لکھا ہے جی وہ نہیں رہ سکتا. مطلب نیب ایڈن کی مالکن کی وہاں وکالت کرتا ہوا نظر آیا. ڈپٹی ڈائریکٹر نیب جو تھا وہ ہم سے بھاگتا ہوا فون کان کو لگا کے نکل رہا تھا، دائیں بائیں چھپ رہا تھا کہ جو ہے نا جی ان سے سامنا نہ ہو اور بات نہ ان کو بتانی پڑے. یعنی اوپر سے پتہ چل گیا تھا کہ کورٹ میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا جو وکلا صاحبان ہیں یا پریزیڈنٹ صاحبان ہیں بار کے، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کی جو بیل ہے، اس کی بیل کی کینسلیشن کے لیے اس کی ایک بہت بڑی ریٹ پٹیشن فائل کریں کورٹ کے اندر، اور وہ جو کورٹ کے اندر پٹیشن فائل ہوگی اس کے تھرو اس کی بیل کو کینسل کروانے کے لیے اقدامات کریں. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کی بیل کینسلیشن کروانے کے نیب کے باہر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی اپنا ریکارڈ کروائیں. قانونی کارروائی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے نیب کے باہر. اور تیسری بات اس نے کہا جو کہ آج آپ لوگوں نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے، یہ کافی جو ہے نا جی وہ زبردست پروٹیسٹ تھا، اور اس کا عدالتوں میں ہائی کورٹ تک اس کی گونج آئی ہے کہ اس طرح فیکٹریز نکلے ہوئے تھے اور معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو اب یہ آپ تمام جتنے بھی فیکٹریز ہیں اس کے بارے میں جو ہے میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں کہ ہمیں ابھی جو ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن کر کے بیل کینسلیشن کے لیے جانا چاہیے، ہمیں نیب کے باہر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے کوئی بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا چاہیے، یا پھر ہمیں ایسے ہی اس کیس کو چلنے دینا چاہیے جیسے کہ چل رہا ہے، جس طرح کہ وہ ٹائم لیتے جا رہے ہیں. تھینک یو.